ظہر کے بعد سورت مزمل اور سورت کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، پھر رزق اور مال و دولت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ آپ کے گھر کا ہر فرد دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ظہر کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، پھر لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے اور مال و دولت دے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر پھر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی جو ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے آتے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، مکمل نماز آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور یہ سب سے بہتر بھی رہے گا۔ لیکن اگر چاہیں تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز ظہر پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر نئے آئے ہیں، اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے رزق کا، مال و دولت کا یا پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق و دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ پھر آپ لوگوں کی قسمت بھی ایسے چمک جائے گی کہ جیسے رات کے وقت ستاروں کے جھرمٹ میں چاند چمکتا ہے۔ پھر آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، یا چاہے تو یا اگر آپ کو آسانی ہو تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 20 روپے یا پھر 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، پھر بھی انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ اگر وہ رات کو ایک دفعہ پڑھ کے سو جائے تو صبح تک مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات یا جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی کمی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ یہ عمل وہ عمل ہے کہ آپ کی زندگی بھر یاد رکھیں گے، اس لیے جلدی سے اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اور اللہ پاک ایسا کرم اور بھلائی والا فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق سے یہ آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی ناموں کا ہے، مگر آج کا یہ عمل طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص العقل زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے اس کے اندر، اور اعلیٰ مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر و کثیر بھی اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات کی صورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔
ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے زیادہ سے زیادہ صرف 11 دن کرنا ہے۔ اگر 11 روز اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جو رزق کے مسائل ہیں، پھر ہر مسئلہ دور ہے، وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رزق کا ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں، قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ظاہری اسباب آپ نے لازماً اختیار کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز کے بعد زیادہ بہتر ہوگا۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں بھائی بزرگ سب اعلیٰ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، والدین بچوں کے لیے بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ مزمل اور سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ 29ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر جو کامیابیاں چاہتا ہے، جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے۔ یہ وظیفہ صرف 11 روز کا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد اتنے دن جو آپ کو بتائے ہیں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ امیر و دولت مند ہو جاؤں گا تو اپنے خاندان کو نیچا دکھانا ہے۔ فخر و غرور نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوران وظیفہ کوشش کریں کوئی بھی بدبودار اشیاء کا استعمال نہ کریں، جیسے کہ کچا پیاز ہو گیا۔ مرد حضرات تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں۔ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر درمیان میں 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ 11 دن ختم ہو جائیں تو وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شیرنی آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں کو مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی فرما بردار ہوتی ہے۔ میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان کی نیت کر لینی ہے۔ یہ میری یہ حاجت مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی یہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوگے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ پھر جہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو پھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اللہ پاک نے چاہا تو۔ ناظرین کرام، یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز ہے جو آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں سکون سے گھروں میں کسی علیحدہ سے ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔
نماز ظہر پڑھنے کے بعد چاہے تو جائے نماز یہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں، لیکن عصر سے پہلے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں اس طریقے سے عمل کریں، گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں وظیفہ چاہے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو یا پھر چاہے 10 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ پاک مجھے میرا اپنا ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی بڑی رقم چاہے یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ حاجتوں کی نیت کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو زیادہ آسان لگتا ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا یہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ کمنٹس میں کرتے ہوئے یہ وظیفے سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ 11 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں کہ روزانہ ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ جگہ کی پابندی نہیں ہے، اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں یا پھر نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، پھر چاہے 10 حاجتیں ہوں تو اپنی پریشانی کے لیے بھی نیت کر لیں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں جاتی، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً سے آپ لوگوں کو سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ عمل 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو یا غنیو یا مغنیو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورہ مزمل اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو 111 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ مزمل اور سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ۔ اور اس کے بعد جو آخر اس میں ہے، جو آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، وہ 111 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد 3 مرتبہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لاعلاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ دشمنوں کی زبان بندی بھی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی، فقط اللہ تعالی علم۔ ناظرین، یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑگڑا کر دل جمعی کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔